دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 60۔ سب لوگ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے وہ بہت بڑا تھا۔ آج یہاں یہ میٹنگ ایم کے لیے رکھی گئی تھی، ایم کے اور اس کی ٹیم کو مارنے کے لیے، مافیا کی دنیا سے ایم کے کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ زرنب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ڈرگ ان سب کو دے دے، لیکن ایم کے کی وجہ سے چپ تھی۔ آج شام کو بہت بڑی پارٹی تھی اور کل کی صبح ایم کے کی بربادی کی شروعات۔ اللہ خیر کرے۔ آج اس کا چیک اپ تھا لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ دائم بھی آیا اور ایک نظر اسے دیکھ کر چلا گیا تھا۔ اسے بیک میں ہلکا ہلکا پین ہو رہا تھا۔ شام کی بجائے وہ صبح ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ معصومہ، اپنے آپ کو سٹریس فری رکھو بچے۔ آپ خود ٹینشن فری ہوں گی تو بیبی پر اچھا اثر ہوگا۔ کھانے پینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ میں کچھ دوائیاں چینج کر رہی ہوں، اس سے بیک کا پین بھی ختم ہو جائے گا، ڈاکٹر اسے ہدایت دیتے بولی۔ وہ چیک اپ سے فری ہو کر باہر آئی۔ درد ابھی تک تھا۔ میڈیسن لینے کے لیے وہ اسٹور پر گئی لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ خود کو شال میں ڈھانپے، روئی روئی آنکھیں، چہرے اور ہاتھوں پر سوجن، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ پہلی والی معصومہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی جب کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو معصومہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی؟ ترس آ رہا ہے۔ سنا ہے کوئی بات نہیں کرتا آپ سے، سب منہ موڑ گئے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ طنز کرتے ہنستے ہوئے بولا۔ معصومہ نے سر واپس جھکا دیا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ بیک کا پین شدید ہو گیا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے تھوڑا آگے جھک کر بیٹھی تاکہ درد تھوڑا کم ہو سکے۔ وہ بول رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ بڑا غرور تھا ایم کے کو آپ پر۔ کہاں گیا اب ان کا وہ غرور؟ یہ طاقت کا زور صرف اپنے سے کمزور لوگوں پر ہی چلتا ہے ان کا۔ اپنی بیٹی کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ یہ جو آپ سے سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، یہ نہیں چاہا تھا میں نے۔ میں اس سے بھی کچھ زیادہ چاہتا تھا، کچھ ایسا کہ کسی کو بھی نہیں بھی پتا تو پتہ چل جائے یار۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے افسوس کرتے بولا۔ ویسے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ کو دھکے مار کر گھر سے نکالتے، یا پھر تھوڑی سی مار تو مارنی چاہیے تھی، بس اتنی کہ آپ کچھ دن ہسپتال رہ سکتی، یا پھر تھوڑا سا تیزاب آپ پر ڈال دیا جاتا، میرے لمس کو تیزاب سے ہی دھویا جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس مہابیر خان نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ ولی خان اگر اس کے اندر کے حالات جان جاتا تو اتنی باتیں مر کر بھی نہ کرتا۔ مختصر یہ کہ معصومہ خان، میں نے، ولی خان نے آپ کو برباد کر دیا اور آپ خود کو بچا بھی نہیں پائے۔ کیسا لگا میرا وار؟ وہ خاموش ہوا تو معصومہ نے روتی آنکھیں صاف کی۔ سچ کہا آپ نے ولی خان نے معصومہ خان کو برباد کر دیا، کیونکہ پسندیدہ مرد جو ہیں میرے، عورت جب محبت کرتی ہے نا تو صرف پسندیدہ مرد کے لیے وہ ماں باپ سے تو کیا دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ سے نفرت ہے یا مجھے آپ سے محبت نہیں رہی، جو بھلا دی جائے وہ پھر محبت کیسی؟ وہ دکھی ہنسی ہنستے بولی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ولی خان معصومہ خان کو یوں رسوا اور برباد بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بابا نے مجھے منع کیا تھا نا کہ معصومہ اب ولی سے تم نے نہیں ملنا، مجھے لگا تھا میں اندر سے مر گئی ہوں۔ مجاہد انکل نے میری فیملی برباد کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی مجھے وہ کبھی گناہ گار نہیں لگے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ولی کے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے میرے ولی کی اپنی اعلیٰ پرورش کی ہے وہ لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ بابا نے کہا تھا مجاہد حسن کا خون ہے ولی، دھوکہ اس کے خون میں ہوگا۔ معصومہ کبھی مت ملنا اس سے، وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے ملتی رہی، بابا کی نافرمانی کی، ان کا کہا نہیں مانا اور خود کو آپ کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر
کہ مجھ پر مجھ سے زیادہ حق تو آپ کا ہے، میری عزت آپ کی عزت ہے، ولی خان کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن ہوا کیا، سب برباد ہو گیا۔ اگر بابا کی بات مان لیتی تو آج سب میرے ساتھ ہوتے۔ ہاں، میں آپ کے ہاتھوں برباد ہوئی کیونکہ آپ میرے پسندیدہ مرد تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے چاہا تو ہی آپ مجھے برباد کر سکے، اور یہ بربادی خوشی خوشی میں نے اپنے نصیب میں لکھی، اس لیے بھگت بھی رہی ہوں۔ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے برباد کیا کیونکہ میں برابر کی شریک تھی۔ جائیں ولی، نہیں ہے مجھے آپ سے نفرت اور نہیں کرنی آپ سے نفرت۔ آپ کو لگتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں آپ سے نفرت کروں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا یار، آپ میرے پسندیدہ شخص ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، ایسے کہ ولی خان کے لب سل گئے تھے۔ اسٹور پر رش کم ہوا تو وہ یوں ہی کمر پر ہاتھ رکھتے اٹھی، جا کر دوائی لی اور بنا ولی کو دیکھے وہاں سے چلی گئی۔ اور ولی، وہ تو مانو کوئی مجسمہ بن گیا تھا، اسے بس ایک ہی بات سمجھ آئی تھی، آپ میرے پسندیدہ مرد ہیں، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے برباد کیا کیونکہ میں برابر کی شریک تھی۔ وہ کیسے وہاں سے اٹھا، کیسے واپس گھر آیا وہ نہیں جانتا تھا، اور لفظوں کی بازگشت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا یہ پچھتاوے کی شروعات تھی؟ کیا یہ احساس شرمندگی تھا؟ یہ تو رب ہی بہتر جانتا تھا۔ باس، آج 10 کی طرف جانا ہے، جیسا ہمارا پلان ہے۔ آج ایم کے اور اس کی ٹیم نہیں بچ سکتی، پارٹنر نے کہا تو باس مسکرا دیا۔ بیچارہ ایم کے، سب کو محفوظ کر لیا، اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر بیٹھا ہے، لیکن کب تک؟ سب کو مرنا ہوگا آج پارٹنر۔ لیکن باس، اس کی بیٹی، سنا ہے وہ گھر میں ہے، اس کا کیا؟ پارٹنر کی بات سن کر باس نے بے ڈھنگا کہکا لگایا۔ کیا اسے مارنے کی ضرورت ہے پارٹنر؟ وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، زندہ لاش ہے وہ۔ جب سب مریں گے تو کوئی تو ہونا چاہیے نا ان کی لاشوں پر رونے والا۔ وہ کیا کر سکتی ہے ہمارا؟ کچھ نہیں۔ اگر زیادہ چو چلا کی تو اسے مارنا کون سا مشکل ہوگا۔ کل کا دن بہت بڑا ہے پارٹنر، جشن کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دو، باس شراب کی بوتل منہ سے لگاتے بولا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ گھر آیا تو مدرارہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ ہمیشہ تو وہ منین کے ساتھ ہوتی تھی یا پھر باہر لان میں، لیکن آج کہیں نظر نہیں آئی۔ بھابھی سے پوچھنا تھوڑا غیر مناسب لگا تو اس لیے نہ پوچھا۔ کھانا وہ لوگ کھا کر آئے تھے تو اس لیے بھائی بھابھی کے ساتھ چائے پیتے وہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں بھی وہ کہیں نہیں دکھی۔ اچانک ہی نظر بالکنی میں پڑی تو وہ حیرت زدہ ہوتے بالکنی میں آیا۔ پوری بالکنی رنگ برنگے پھولوں سے سجی ہوئی تھی، لیکن جو حیران کر دینے والی بات تھی وہ یہ کہ ہر جگہ پر سوری کے کارڈز لٹک رہے تھے۔ کہیں فرش پر پھولوں سے سوری لکھا گیا تھا تو کہیں دیوار پر، لیکن سب کچھ کرنے والی کہاں تھی؟ اس نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن وہ کہیں نہیں دکھی، جب اچانک ہی اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی مدرارہ پر گئی۔ لال ساڑی اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہی تھی، پیروں میں ہیل اور ہاتھوں میں گجرے۔ میک اپ کے نام پر صرف لال لپسٹک لگائے وہ سامنے والوں کو چارے خانے چت کر چکی تھی۔ ہوش تب آیا جب وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے مدرارہ؟ اپنی غلطیوں کا ازالہ۔ میں جانتی ہوں بہت برا کیا آپ کے ساتھ، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ کو تھپڑ بھی مارا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ یہ گلٹ ساری زندگی نہیں جائے گا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جرار، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ امی نے میرے لیے آپ کو چنا تو کچھ دیکھ کر ہی فیصلہ کیا تھا، مجھے ان کے فیصلے کو ماننا چاہیے تھا۔ آپ سے شادی تو کر لی لیکن آپ کو غلط کہا، آپ کے ساتھ غلط کیا، امی بھی راضی نہیں ہوں گی مجھ سے۔ پلیز مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں پوری کوشش کروں گی آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ مطلب یہ معافی اس لیے کہ آنٹی آپ سے ناراض نہ ہوں؟ وہ سینے پر بازو باندھتے بولا۔ نہیں، آپ کی ناراضگی کے لیے بھی معافی مانگی ہے۔ وہ جھکے سر سے بولی تو جرار اسے یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔
مجھے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی مدرارہ، میں نے آپ سے محبت کی ہے، کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں، اور نہ ہی آپ سے برابری کرنے کے لیے۔ آپ کا ریئیکشن فطری تھا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے مدرارہ۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ ویسے یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ وہ بالکنی میں نظریں گھماتے بولا۔ بنین بھابھی کا۔ وہ شرم سے بولی تو جرار نے ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ وہی میں کہوں کہ میری بیگم میں اتنا دماغ کہاں کہ شوہر کو کیسے قابو میں کرنا ہوتا ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو مدرارہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب آپ بنین بھابھی کو چالاک بول رہے ہیں انڈائریکٹلی؟ وہ بھی شرارت سے بولی۔ توبہ کرے، میں کیوں انہیں چالاک بولنے لگا؟ ویسے میری بیوی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کیا ارادے ہیں ویسے آپ کے؟ اسے کمر سے پکڑ کر نزدیک کرتے بولا۔ ارادے تو نیک ہیں میرے، وہ بھی اس کی گردن میں بانہیں ڈالتی بولی۔ میں ویسے ہی کافی بہکا ہوا ہوں، اوپر سے لال ساڑی پہن کر خود پر ہی ظلم کر لیا ہے آپ نے، اب کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اسے بازوؤں میں جکڑتے بولا۔ بچنا بھی کون چاہتا ہے؟ اور رہی ظلم کی بات تو میں جانتی ہوں سردار جرار اتنا بے رحم نہیں ہے کہ اپنی بیوی پر ظلم کرے۔ واہ کیا مان تھا، سبحان اللہ! دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے اتنے بدگمان تھے آج ایک ہونے جا رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے سے گزرتی ان پر ایک دوسرے کی محبت کا رنگ بھی گہرا کرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبے دنیا کو بھلائے ساری دنیا کی خوشیاں اپنی باہوں میں سمیٹ گئے تھے۔ ایک اور داستان مکمل ہونے کو تھی، لیکن کیا یہ خوشی دائمی تھی یا پھر کوئی نیا امتحان ان کا منتظر تھا؟ دائمہ اور مرحال آج آرفنیج ہاؤس جائیں گے۔ ان کا ٹارگٹ ہماری ٹیم کو پکڑنے کا ہے۔ جو حلیہ، جو شکل انہوں نے تم لوگوں کی دیکھ رکھی ہے، ویسے ہی باہر جاؤ گے تم سب۔ مائرہ اور شامیر آج شامیر کی جو میٹنگ ہے وہ اٹینڈ کریں گے۔ ارہا، رائم، دائم اور مرحا آج شاپنگ کرنے جائیں گے۔ میکال، ایگل اور باقی سب میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس چلیں گے۔ باقی رہا مسٹر تو اسے انفارم کر دیا ہے۔ سب کچھ کلیئر ہے؟ ایم کے نے سب کو بتایا۔ یس سر، وہ سب یک زبان ہو کر بولے۔ گڈ، لیکن معصومہ آپی؟ مان نے پوچھا تو ایم کے نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ گھر پر سیکیورٹی ٹائٹ ہے، محفوظ ہے وہ، ایم کے نے فائل سمیٹتے سب کو جانے کا کہا۔ سبھی بہت پریشان تھے، آج دشمنوں کی فوج کو ختم ہونا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو جرار کے حصار میں پایا۔ وہ شرٹ لیس اسے پلو سمجھ کر سینے میں بھیجے سو رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی۔ رات کو وہ ایک نئے جرار سے ملی تھی، محبت میں گوندا ہوا، بہت حساس اور نرم مزاج جرار۔ ایسے نہ دیکھیں مجھے، بہکنے میں وقت نہیں لگتا، ایسا نہ ہو آپ کی جان پر بن آئے۔ وہ بند آنکھوں سے بولا تو وہ گھبراتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ آپ کو اتنے قریب کر کے کیا لگتا ہے میں سو سکتا تھا؟ وہ آنکھیں کھول چکا تھا، اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا اسے بوکھلا رہا تھا۔ ایسے بہت سافٹی سی ہیں، کیا کھاتی ہیں؟ اسے مزید سینے میں بھیجے بولا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ پہلے تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ ہکلاتے بولی۔ پہلے آپ میری روح میں نہیں اتری تھی نا، اس لیے۔ وہ ایک بار پھر بے باکی سے بولا۔ مجھے واش روم جانا ہے جرار، سب نیچے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اسے یہی فرار کا راستہ دکھائی دیا تو وہ جھٹ سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، فون بجنے پر اس نے مدرارہ کا ماتھا چومتے اسے آزاد کیا تو وہ جھٹ سے واش روم میں گھس گئی، جبکہ جرار اب فون اٹھائے بالکنی میں چلا گیا تھا۔ کچھ تھا جو غیر آرام دہ سا تھا۔ فون پر نہ جانے کیا کہا گیا، اس کی فون پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بات کرتے وہ واپس کمرے میں آیا، چہرے کے تاثرات بھی کچھ سنجیدہ تھے۔ مدرارہ واش روم سے باہر آئی تو اس کے فون میں بزی پایا۔ آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، ناشتہ کر کے مجھے نکلنا ہے فوراً، کچھ ضروری کام ہے۔ 2 دن تک واپس آ جاؤں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ اٹھ کر اس کو سائڈ سے ہگ کرتے بولا۔ جانا ضروری ہے؟ اس کے جانے کا سن کر اداس ہوئی تھی۔ ضروری نہ ہوتا تو کوئی اپنی اتنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر کیوں جاتا؟ اداس نہیں ہو ورنہ میں جا نہیں سکوں گا۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے بولا۔ نہیں ہوں اداس، آپ بے فکر ہو کر جائیں اور جلدی سے واپس آئیں۔ وہ مسکراتے بولی۔
تو جرار نے جھک کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ آپ بھی فریش ہو جائیں۔ وہ سرخ چڑیلیا پیچھے ہٹی تو جرار مسکراہٹ دباتے سر ہلاتے واش روم چلا گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیار ہونے لگی، لیکن نہیں جانتی تھی یہ خوشیاں صرف چند پلوں کی تھیں۔